بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط بغداد، قسط نمبر 3۔ منگولوں کی حیران کن تبدیلی، دشمن سے مسلمان تک۔ سن 1260 عین جالوت کی جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ منگول جنہوں نے بغداد کو تباہ کیا تھا ابھی بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت تھے۔ اگرچہ انہیں پہلی بار شکست ہوئی تھی مگر ان کی سلطنت ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کے زیر قبضہ علاقے بہت وسیع تھے، چین سے لے کر ایران تک۔ مگر اب ایک نیا سوال پیدا ہو رہا تھا، کیا یہ ظالم قوم ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ الخانی سلطنت کا قیام۔ بغداد کی تباہی کے بعد منگولوں نے ایران اور اس کے ارد گرد ایک نئی حکومت قائم کی جسے تاریخ میں اعلانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت ہلاکو خان کی نسل کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وہ خاندان تھا جس نے بغداد کو مٹا دیا تھا۔ شروع میں ان کا نظام وہی تھا، طاقت، جنگ اور سختی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا، حالات بدلنے لگے۔ مسلمانوں کے درمیان رہنا۔ منگول جب مسلم علاقوں میں آباد ہوئے تو انہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ یہاں انہیں ملا علم، تہذیب، عدل، دین اسلام۔ یہ سب چیزیں ان کے لیے نئی تھیں۔ وہ دیکھتے کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں اور علم کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سب ان کے دلوں پر اثر ڈالنے لگا۔ دلوں میں تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی تھی، یہ سالوں پر محیط ایک عمل تھا۔ کچھ منگول حکمرانوں نے مسلمانوں کے علماء سے ملاقاتیں کیں، کچھ نے قرآن سنا اور کچھ نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہاں ایک اہم کردار تھا مسلم علماء اور صوفیاء کا، جنہوں نے نہ تلوار سے بلکہ کردار سے دل جیتے۔ پہلا بڑا اثر، برکے خان۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ منگولوں میں سب سے پہلے ایک بڑا نام سامنے آتا ہے، برکے خان۔ وہ چنگیز خان کے خاندان سے تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہلاکو نے بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے تو وہ غصے میں آ گیا۔ یہاں تک کہ اس نے دوسرے منگولوں کے خلاف جنگ بھی کی۔ یہ ایک حیران کن لمحہ تھا۔ ایک منگول دوسرے منگول کے خلاف مسلمانوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ منگول آپس میں تقسیم ہو گئے۔ یہاں سے منگول طاقت کمزور ہونا شروع ہوئی، کیونکہ اب وہ ایک نہیں رہے تھے۔ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ اپنے پرانے مذہب پر رہے۔ یہ تقسیم ان کی طاقت کو توڑنے لگی۔ غازان خان، سب سے بڑا موڑ۔ پھر آتا ہے تاریخ کا سب سے اہم لمحہ۔ سن 1295 میں ایک طاقتور منگول حکمران غازان خان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پوری سلطنت کی تبدیلی تھی۔ غازان خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دربار میں اسلامی قوانین نافذ کیے، مساجد بنوائیں، علماء کو عزت دی، غیر اسلامی رسم و رواج کو ختم کیا۔ اسلام کا پھیلاؤ۔ غازان خان کے بعد اس کے جانشین بھی مسلمان ہوتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہی منگول جو کبھی مسلمانوں کے دشمن تھے اب اسلامی تہذیب کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟
یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مغلوں کو تلوار سے نہیں بدلا گیا، بلکہ اسلام کے اخلاق نے بدلا، مسلمانوں کے کردار نے بدلا، علماء کی محنت نے بدلا۔ مگر زوال کیوں نہ رکا؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر منگول مسلمان ہو گئے تو پھر مسلمانوں کا زوال کیوں جاری رہا؟ اس کی وجہ یہ تھی، امت میں اتحاد نہیں تھا، قیادت کمزور تھی، دنیا کی محبت بڑھ چکی تھی۔ یعنی مسئلہ صرف دشمن نہیں تھا، بلکہ اندرونی حالت بھی تھی۔ سبق جو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ پوری کہانی ہمیں تین بڑی باتیں سکھاتی ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، دشمن بھی دوست بن سکتا ہے، اصل طاقت ایمان، کردار اور اتحاد میں ہے۔ بغداد کی آگ نے ہمیں رلایا، عین جالوت نے ہمیں جگایا، اور منگولوں کی تبدیلی نے ہمیں حیران کر دیا۔ یہ سب ہمیں ایک ہی بات سکھاتی ہے، تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیں سبق دیتی رہتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال مکمل طور پر کیوں نہ رک سکا؟ اگلی قسط میں وہ حقیقت سامنے آئے گی جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔